الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم بطور مسلمان اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی جذبے کے اظہار کا اصطلاحی نام دعا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دعائیں کرتا ہے، شب و روز اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی ہمارے یہاں رسم ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے خدا کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو کبھی بھی ہم نے اس پورے عمل کا شعوری جائزہ نہیں لیا ہوتا کہ یہ دعا اپنی ذات میں کیا چیز ہے۔ اگر آپ انسان پہ غور کریں تو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو جس چیز کا سب سے پہلے شعور حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، بنائی گئی ہے۔ ہم اپنے حواس کے ظاہری یا باطنی حاصلات سے اپنا مطالعہ کریں یا خارج کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے عقلی استنباط کے نتائج کا جائزہ لیں تو ہر جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ میں بنا ہوا ہوں، میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک اخلاقی وجود ہے، میرے اندر ایک عقلی وجود ہے، میرے اندر ایک جمالیاتی حس رکھی گئی ہے۔ خارج کو دیکھتا ہوں تو یہ ہریاول سبززار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ لہلہاتے سبززار، یہ سرسبز و شاداب شاہراہیں مجھے یہ پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہی خالق ہے تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی مجھ پر جو نعمتیں ہیں وہ اس قدر بے شمار ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، رزق دیا، اس کے بعد رشتے دیے۔ ہر لمحے ہم ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے جن لوگوں کے ہاں اولاد ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ ان سے ہم جب اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت سے کھیلتے ہیں تو جو راحت اور فرحت کے جذبات ہمیں محسوس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں میرے اندر سے ایک جذبہ شکر اٹھتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خالق حقیقی سے، اس منعم حقیقی سے اپنے تعلق کا اظہار کروں اور اس کو شکریہ ادا کروں۔ یہ نعمتیں اور ان سے استفادے کے نتیجے میں جذبہ شکر و سپاس جو میرے اندر اٹھتا ہے اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ وہیں یہ نعمتیں مجھے کسی نے دی ہوئی ہیں، یہ چھن بھی سکتی ہیں۔ یہ نعمتیں جو کچھ موجود ہیں اس میں مزید کی احتیاج بھی ہے۔ یہ جذبہ احتیاج اور یہ جذبہ دوام اور یہ جذبہ بقا دعا کو جنم دیتا ہے۔ یعنی دعا کیا ہے؟ ان نعمتوں کے قائم رکھنے کی درخواست بھی اور ان نعمتوں میں افزونی اور اس کے اجرا کی خواہش۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ذکر ہوا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اسم اعظم عربی کا ایک لفظ ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ ہمارے علم کی روایت نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے اور کون سے وہ الفاظ ہیں، کون سے وہ نام ہیں کہ جن کو لے کر ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا سنتا ہے۔ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم اور دین کے ایک بہت بڑے عارف جناب مولانا وحید الدین خان صاحب نے جہاں پر انسانوں کو دین کی حقیقی روح سے جوڑا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ پورے مذہب کی اورینٹیشن آخرت پر مبنی ہونی چاہیے ہے، وہیں پر ہمارے اندر سے جو اللہ کے تعلق کے جذبات اٹھتے ہیں اس کی معنویت کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسم اعظم سے مراد محض کوئی رٹا رٹایا کلمہ نہیں،
بلکہ اسم اعظم در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اسم اعظم سے مراد خدا کا کوئی ایک نام نہیں، بلکہ وہ خصوصی کیفیت کے ساتھ خدا کو پکارنے کا نام ہے۔ اسم اعظم سے مراد اسم اعظم نہیں بلکہ کیفیت اعظم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرو تو دعا جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل واقعے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دعا آپ کے داخل کے اندر احتیاج کا جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس کے شور کی صدائیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بالعموم دعا کرتے ہیں، نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں، ویسے بھی دن بھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ غور کریں اس دعا کے اندر یہ احساس پوشیدہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اندر جو جذبات پیدا ہو چکے ہیں اس کے اظہار کو ایک زبان دے رہے ہو، بلکہ رسمی کلمات ہوتے ہیں، رسمی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا کا یہ کہنا ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ چند رٹے رٹائے الفاظ آپ نے ادا کر دیے تو گویا آپ نے دعا کر دی۔ اس کو ایک واقعے سے انہوں نے بیان کیا ہے، بڑا دل نواز واقعہ ہے، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں اس واقعے کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مذہبیت جب اصطلاحات میں گم ہو جائے تو کیسے اس کی روح اور اس کی حقیقت مردہ ہو جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ رامپور یو پی کا واقعہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے ایک بائیسیکل خریدی۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ بائیسیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ بائیسیکل نہیں خرید سکتا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کرنا ورنہ میں تمہیں ماروں۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ دیر چپ رہا اور اس کے بعد روتے ہوئے بولا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے بائیسیکل خرید لوں گا اور کل ہی خرید لوں گا۔ یہ کہتے ہی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے کہیں سے پیسوں کا انتظام کیا اور اس کے لیے نئی بائیسیکل خرید لی۔ مولانا کہتے ہیں کہ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، مگر یہ ایک لفظ تھا کہ جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی۔ یعنی وہ جو اس نے اپنا ایک جذبہ اپنے والد کے سامنے رکھا کہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، تو بظاہر تو یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں اس بچے کی پوری زندگی اور پوری ہستی شامل ہو گئی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا، یعنی جو اس کا سرپرست ہے اس کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے اس کو کہا ہے کہ میرا تو کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے، آپ ہی تو ہیں جس کے پاس ہم جا کر یہ فریاد کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا کہ جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا اس کے لیے۔ اگر آپ غور کریں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص پر اس قدر انحصار کر دیتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تو جس سطح کا مسئلہ وہ آپ کے لیے تھا اب وہ اسی سطح کا مسئلہ دوسرے شخص کے لیے بھی بن جاتا ہے جب آپ اپنی ہستی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ تو مولانا نے لکھا یہ لفظ بول کر اس نے اپنے باپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا کہ اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے تھی۔ بیٹے کے الفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا
کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو بائیسیکل خرید کر نہ دے سکا تو اس کی پدریت، فادرہڈ، یہ تو مشتبہ ہو جائے، یعنی پھر کس چیز کا باپ وہ رہے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے کہ جس کے بعد خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر امڑ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا عام طور پہ بھی دعاؤں کی کوئی کتاب تجویز کر دیں، دعائیں ہم پڑھ لیں، اور ایسی دعائیں جن کے ذریعے سے ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری درخواست اللہ قبول کر لے۔ تو مولانا کہتے ہیں یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے۔ یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی انڈیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے عجز کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین و آسمان بھی نہ کر سکیں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں، یعنی جو مانگنے والا ہے وہ اپنی احتیاج کو دینے والے کا مسئلہ بنا دیتا ہے، تو پھر دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب دعا محض ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتی ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، قادر مطلق اور عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے پر غور کیجئے تو اس میں دونوں قسم کی دعا کی مثال نظر آئے گی۔ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے سائیکل خرید کے دیجئے، تو اس نے گویا صرف دعا کی، اپنی درخواست اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ایک سائیکل خرید دیجئے تو اس نے گویا صرف دعا کی، لیکن دوسری بار جب اس نے رو کر کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، جب بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو گویا کہ ایک سپر دعا جنم لے گئی۔ یعنی پہلے تو صرف ایک رسمی دعا تھی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کا ہم لیولز بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہوتی ہے اور ایک سپر دعا ہوتی ہے۔ تو یہ سپر دعا تھی۔ پہلے قسم کے الفاظ سے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن دوسرے قسم کے الفاظ نے باپ کو پگھلا دیا۔ اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً بائیسیکل خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مولانا یہ بتاتے ہیں کہ اس مثال سے عام قسم کی دعا اور اسم اعظم کی دعا کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عام قسم کی دعا دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن اسم اعظم کے ساتھ جب دعا آپ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت یہ پوری کی پوری ڈیل دیتے ہیں آپ اس کو اگلے کے سامنے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اسم اعظم کے ساتھ مانگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت میں مانگیں جو کیفیت عالم کے پروردگار کے ساتھ آپ کے تعلق کے ظہور کا ایک نمونہ۔ تو ہمارے یہاں آپ اگر غور کریں، بالعموم ہم دعائیں کرتے ہیں، شب و روز دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس تڑپ، اس لگن اور اس اپنائیت کے ساتھ ہم دعا نہیں کر پاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم جب تیرے پاس آ رہے ہیں تو اس امید پر آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دوسرا آسرا نہیں، اس جذبے کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ نے یہ نسبت سے بیان کیا جاتا ہے، فرمایا کہ عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تسمہ تو بازار میں ملے گا، مال دوں گا تو مجھے ملے گا، اٹھ کے جانا پڑے گا، کسب کرنا پڑے گا، لیکن خدا سے تعلق ایسا ہے کہ اگر کسی لمحے دنیا میں نقصان کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے
تو سب سے پہلے پکار خدا کی طرف جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر خدا کی مدد اور تائید حاصل نہیں ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا کوئی کام ہو جائے۔ تو مولانا نے اس طرف توجہ دلائی کہ اسم اعظم کیفیت کا نام ہے، کسی رسمی کلمے کا نام نہیں۔ ایک اور بہت ہی دل نواز اور بڑا ہی دل فریب واقعہ انہوں نے لکھا، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ وہ خالق سے مانگے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ مجھے سر سید احمد خان کا بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ سر سید احمد خان سے سب واقف ہیں، ہماری ملت کے محسن، جنہوں نے اس قوم کو تعلیم کی طرف گامزن کیا۔ فرماتے ہیں وہ اپنے محمڈن کالج جو موجودہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے کہ چندے کے لیے ایک مسلم نواب کے یہاں گئے۔ نواب صاحب سر سید کے بعض خیالات سے ان پر بہت غصہ تھے۔ انہوں نے سر سید سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر سر سید مایوس نہیں ہوئے۔ ان کو معلوم تھا کہ شام کو نواب صاحب اپنا گھوڑا گاڑی پر سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوٹھی کے سامنے بھکاری لوگ بیٹھتے ہیں۔ نواب صاحب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ سر سید شام کے وقت وہاں پہنچے اور بھکاریوں کی صف میں اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ٹوپی کو کاسائے گدائی کی طرح سب کے سامنے رکھ دی۔ سر سید جیسا مدبر اور بزرگ اور عالم اور مفکر اور رہنما، جس کی شہرت یہ نہیں کہ آج ہوئی ہے، اس زمانے میں بھی اسی درجے کی ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنی ٹوپی کو کاسائے گدائی کی طرح اپنے سامنے رکھ لیا۔ نواب صاحب حسب معمول اپنا گھوڑا گاڑی پہ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ سر سید بھکاریوں کی صف میں بیٹھے۔ یہ دیکھ کر نواب صاحب کو تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا سید تم یہاں کہاں؟ سر سید نے جواب دیا نواب صاحب اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے ہیں۔ اس بات کا نواب صاحب پہ بہت اثر پڑا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر پڑے اور سر سید کو لے کر اپنی کوٹھی کے اندر گئے۔ ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کو کالج کے لیے اچھی خاصی رقم چندے میں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو لے کر کہا کہ خدایا اگر میں عمل کی بنیاد پر کچھ پانے کا مستحق نہیں تو بھیک کے طور پہ مجھے اپنا انعام دے، کیونکہ تو نے قرآن میں جس طرح عمل کو عطیے کا مستحق قرار دیا ہے اسی طرح تو نے سائل کو بھی مستحق قرار دیا۔ اگر تو انسان سے چاہتا ہے کہ وہ عامل کو دینے کے ساتھ سائل کو بھی دے تو یقیناً میں امید کر سکتا ہوں تو خود بھی میرے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر عالم کے پروردگار، تیری ہدایت ہے نا یہ کہ کوئی مزدوری کرے، کوئی آپ کے لیے خدمت کرے تو اس کا اجر ادا کرو، تو جہاں تو نے یہ کہا ہے وہاں تو یہ بھی تو کہتا ہے کہ سائل کی مدد کرو، بھیک مانگنے والے کی بھی مدد کرو، جو تم سے سوال کرتا ہے اس کی عنایت کرو۔ تو میں عمل کرنے والا تو نہیں بن سکا، لیکن تجھے تیری ہی ہدایت کا ریفرنس دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تو ایک سائل ہوں، بھکاری سمجھ کے ہی میری مدد کر دے۔ تو فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ایک مثال ہے جس کی توفیق مجھے خدا کی خصوصی رحمت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، مولانا فرماتے ہیں اسم اعظم کے ساتھ دعا نہ تو کسی یاد کیے ہوئے الفاظ کو دہرانے کا نام ہے، نہ خود انسان پیشگی طور پر سوچ کے اس قسم کی دعا کر سکتے۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سب لوگ بیٹھیں اور کہیں کہ آج ہم اسم اعظم کے تحت کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، نہ اس کے لیے کوئی رٹے رٹائے رسمی کلمات ہیں اور نہ انسان کسی پیشگی منصوبہ بندی سے یہ دعا کر سکتا ہے۔ فرمایا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا نہ تو کسی یاد کیے ہوئے الفاظ کے دہرانے کا نام ہے
اور نہ خود انسان پیشگی طور پر سوچ کے اس قسم کی دعا کر سکتا ہے. اس قسم کی دعا براہ راست خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور وہ اچانک ہی انسان کے سینے سے ابل پڑتی، جیسے کوئی جوالا مکھی آتش فشاں، جیسے کوئی جوالا مکھی پہاڑ اچانک پھٹ پڑے. حالانکہ موسمیات کے ماہرین نے اس کی پیشن گوئی نہ کی. سبحان اللہ. یعنی کیا خوبصورت مثالیں ہیں اور کیا دل نواز جذبہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دعا کیا چیز ہے. ہم لوگوں کے لیے دعا محض ایک رسمی، اس کو آپ کہتے ہیں عبادت ہوتی ہے، اور یہ سوچ کے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ملنا تو مجھے اپنے عمل سے ہی ہے، میں نے ہی آگے کچھ کرنا ہے، اس سے ملے گا. لیکن اللہ کی دنیا میں یہ تو حقیقت ہے کہ عالم اسباب میں سب کچھ ہوتا ہے. میں نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو میں تعلیم حاصل کروں گا، میں نے اگر رزق کمانا ہے تو میں محنت کروں گا. لیکن اس سب کے ساتھ اگر میرا خالق کے لیے اس قدر احتیاج کا جذبہ نہیں ہے تو پھر خالق کی طرف سے میرے اوپر عنایتیں بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دیتا ہوں. اور آپ لوگ یقین جانیں، مجھے سچی بات ہے پہلے یہ تحریریں پڑھ کے اور دین کا کچھ مطالعہ کر کے لگتا تھا بھئی دعا ہے، کوئی چیز ہے، دعا کریں اللہ میاں. کبھی سن بھی لیتے ہوں گے، کبھی نہیں بھی سنتے ہوں گے. میں نے ایک عالم کے ساتھ وقت گزارا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب کبھی درخواست کی کہ جی آپ خصوصی دعا کریں میرے لیے، اللہ سے درخواست کریں، یا میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ ان کا اپنا کوئی ایسا معاملہ ہے، بالکل لگتا ہے کہ دیوار بند ہو گئی ہے، لیکن جس وقت دعا کی آپ یقین جانیے کہ بند دروازے کھل گئے، بند دروازے کھل گئے. اور انسان کو لگتا تھا کہ اس کی گرفت میں نہیں ہے ایک معاملہ، اور آفاقی طور پہ کچھ خدائی تصرف ہے جس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہو. تو یہ معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اس قدر یقین، تعلق، محبت کا جذبہ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انڈیل دینے کی نفسیات کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر